اور کہنے لگا حضرت میں آپ سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا بتائیں تو صحیح آپ کیا بولنا چاہتے ہیں. وہ شخص رو کر کے عرض کرتا ہے اور کہتا ہے کہ خدا کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں میرے پاس 2 بیٹے ہیں. میں نے کہا ماشاء اللہ اچھی بات ہے. آپ کی آنکھ میں آنسو کیوں؟ دل گھبرا کیوں رہا ہے؟ دل پریشان کیوں ہو رہا ہے؟ وہ بندہ کہنے لگا حضرت ایک بیٹا تو وہ ہے جس کو میں نے ڈاکٹری لائن میں ڈال رکھا ہے. اس کے لیے میں نے فصل بیچے ہیں. اس کے لیے میں نے زمین گروی رکھ دیا ہے. اس کے لیے میں نے زمین کو کٹ پر رکھ دیا ہے. میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ بولے دوسرا ایک لڑکا اور ہے جس کو میں نے مدرسے میں ڈالا ہے. اس کو خرچہ تک نہیں دیتا ہوں. کبھی کبھار جاتا ہوں تو 500 روپے دے دیتا ہوں. لیکن میں بتاؤں کہ حال یہ ہے, کیفیت یہ ہے کہ جو میرا بیٹا ڈاکٹر بن رہا ہے, ڈاکٹر کے قریب پہنچ چکا ہے, دور سے دیکھتا ہے, کہتا ابا السلام علیکم, اتنا کہہ کر کے چلا جاتا ہے. لیکن دوسرا بیٹا جو مدرسے کی کٹائی پر بیٹھ کر کے پڑھ رہا ہے, جو بیٹا میرا حافظ قرآن بن رہا ہے, میں وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ خدا کی قسم جب وہ بیٹا میرا گھر آتا ہے, بیگ رکھتا ہے, سب سے پہلے سلام کرتا ہے, دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرتا ہے, ہاتھ چومتا ہے. یا حضرت نہ تو میرے چہرے پہ داڑھی ہے, نہ تو جو ہے میں اتنا پابند ہوں, میں نماز پڑھتا ہوں, میں تو کوئی کام بھی نہیں کرتا, نہ جانے کیا چیز پلائی جاتی ہے. بندہ مصافحہ کرتا ہے, ہاتھ چومتا ہے, میرے ہاتھ کو سر پر رکھواتا ہے اور کہتا ہے ابا کوئی عمر ہو یا نہ ہو تم میرے جنت کے دروازے ہو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت علامہ مفتی مصطفیٰ اشرف صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر. واہ واہ, کوئی منگڑت بات نہیں بتا رہا, یہ اپنے سفر کے ساتھ واقعہ بتا رہا ہوں. یہ بتانے کا مقصد کیا تھا میرا؟ صرف اور صرف اس لیے کہ اپنے بچے کو جب بھی آپ ڈالیں نا کسی بھی سوسائٹی میں ڈالیں, میں منع نہیں کرتا. میں تو خود یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے قوم مسلم کے بچے جو ہیں علم دین اس طریقے سے حاصل کریں اور پھراٹے دار انگلش بولے اور انگلش میں دوسرے کو اپنا اسلام سمجھائے, اپنا اسلام بتائے کہ حضرت میں نے جو ہے اس طریقے سے اسلام بتائے تاکہ لوگوں کے سمجھ میں آئے کہ نہیں قوم مسلم کا بچہ پڑھ رہا ہے تو وہ انگلش پڑھ کر کے ہمیں اسلام سمجھا رہا ہے اور ہم اسلام کو قبول کر رہے ہیں. میری سوچ یہ ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے اپنے بچے کو کس کے گھڑے میں ڈال رکھا ہے. میں آج بہت ہی اپنے جو ہے میں الیاس بھائی کو بہت ہی زیادہ مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ وہ اپنے بچے کو حافظ قرآن بنا کر کے یہ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ میرا بیٹا جو حافظ قرآن بنا ہے صرف میرے لیے نہیں بنا ہے. کوئی بندہ ڈاکٹر بنتا ہے اپنے باپ کے لیے بنتا ہے, کوئی بندہ جو ہے انجینئر بنتا ہے اپنے باپ کا سہارا بنتا ہے, کوئی انسان جو ہے وکیل بنتا ہے تو اپنے باپ کا سہارا بنتا ہے, اپنے باپ کا نام اونچا کرتا ہے. لیکن قربان جائیں جو انسان حافظ قرآن بنتا ہے وہ صرف ایک نہیں, 2 نہیں, بلکہ اپنے خاندان کے 7 افراد کو بخشواتا ہے. وہ الگ ہے. ان کے والدین کے جو ہے سر پر قیامت کے دن جو تاج سجایا جائے گا وہ الگ ہے. اس لیے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنائے, اپنے بچے کو عالم دین بنائے. ایک بات میں آپ کو اور عرض کروں اور اچھی طریقے سے اس کو سنیں اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر آپ عمل کرتے ہوئے کسی اور کو نہیں بلکہ حضور کو فوکس کریں. اپنا آئیڈیل مصطفیٰ کو بنائیں, اپنا آئیڈیل نبی کو بنائیں, اپنا آئیڈیل کسی کو اگر بنانا ہو تو میرے آقا کو بنائیں. اس لیے بنائیں تاکہ کل قیامت کے دن کوئی گواہی رہے یا نہ رہے میرے مصطفیٰ کہتے جائے ارے چھوڑ دو یہ امت ہے, یہ امت. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت. آپ نے رب کا فرمان سنا کیا؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. یعنی اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں برابر ہیں. دوسری طرف میرے حضور ارشاد فرماتے ہیں, اہل اسٹیج کا طالب ہوں توجہ کرتے ہیں, کیا کہتے ہیں میرے حضور؟ العلم فریضۃ علی کل مسلم والمسلمات. یعنی ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم دین سیکھنا فرض ہے, واجب ہے. کبھی آپ نے غور کیا کہ یہ حضور نے کیوں فرمایا؟ حضور کے فرمانے کا مقصد کیا تھا؟ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ارشاد فرمایا تاکہ کوئی بھی مسلمان مرد اور عورت علم دین سے خالی نہ رہے. آج بڑے
बड़े शौक से कह देते हम तो जाहिल हैं, हम तो अनपढ़ हैं। मैं आपको बताऊं, ये उलमा इकराम है, पूरी जिम्मेदारी के साथ अर्ज करता हूं कि वहां कब्र में जाहिल और आलिम नहीं देखा जाएगा। कब्र में तो ये देखा जाएगा तुमने इल्म दीन सीखा क्यों नहीं था, तुमने इल्म दीन क्यों नहीं सीखा था। जब आपसे सवाल किया जाएगा तो आप क्या जवाब देंगे? उस वक्त आपके पास जवाब देने के लिए कोई जवाब नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि आज आपके पास आलिम